میں ناول بہت ہی کم پڑھتا ہوں، لیکن ایک ناول جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کا نام ہے 1984، 1950 میں لکھا گیا۔ جارج اورویل آتھر کا نام ہے اور کتاب کا نام ہے 1984۔ یہ اس وقت میں لکھا گیا جب جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے اور لوگوں کا یقین نہیں ہے حکومت کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر۔ بہت زیادہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار جاسوس ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور آپ بتا نہیں سکتے کہ کون جاسوسی کر رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ جسم کی قید اور ذہن کی قید کیا ہوتی ہے اور کیسے لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ناول کے صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ کتاب اس زمانے میں لکھنا آسان نہ ہو، تو ناول کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ تو تصور کریں ایک باپ اپنے بیٹے کو کہانی سنا رہا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے اور لوگ بتا سکتے ہیں یہ سچ ہے۔ اس نے کہا اگر تمام لوگ کہیں کہ جو جھوٹی بات ہے وہ سچ ہے تو پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس نے کہا سچ تو سچ ہی رہتا ہے، لیکن جو سچائی بولنے والا ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے، چاہے اس کی بات مانی جائے یا نہیں نہ مانی جائے، لیکن وہ اکیلا ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب جو ہے اسی تصور کی بیس پر ہے۔ اچھا، اس کتاب کے اندر ایک کریکٹر ہے، اس کا نام ہے اسمتھ۔ اسمتھ جو ہے منسٹری آف ٹروتھ میں کام کرتا ہے، سچائی والی منسٹری میں کام کرتا ہے، حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا کام ماضی کو بدلنا ہے۔ آج اگر حکمران، کوئی لیڈر، کوئی طاقتور شخص کوئی بات کہتا ہے لیکن ماضی میں کچھ اور کہہ چکا ہے، تو ماضی کے اندر ان نیوز پیپرز کو، اخباروں کے اندر اس خبر کو تبدیل کرتا ہے۔ تو اسمتھ کا کام اخبار کے اندر ماضی کے اندر جو بھی وعدے کیے گئے ہیں یا بات ایسی کی گئی ہے جو اب نہیں مانی جا رہی، تو اس کا کام ہے اس کو تبدیل کر لینا اور بتانا کہ نہیں، ماضی میں بھی ہم نے ایسے ہی کہا تھا۔ اچھا، اس میں یہ کام کرتا رہتا ہے اور اپنے کام میں بہت اچھا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس کو لوگوں کو سچائی بتانی چاہیے۔ اگر حکومتیں صحیح کام نہیں کر رہی تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی، لیکن ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جیل میں بند نہ کر دیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب لیتا ہے، اس کے اندر اب کہانیاں لکھنا شروع کرتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، حکومت نے کیا چیز کی، کیا چیز بدلوائی مجھ سے۔ جو سچائی ہے اس کو اب لکھتا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد یہ کتاب کافی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک صفحہ نیچے گر جاتا ہے اور ایک لڑکی پڑھتی ہے، اس کا نام ہے جولیٹ۔ جولیٹ وہ صفحہ پڑھتی ہے، بڑی متاثر ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بھی یہی کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہیں سچائی کو جانیں۔ ان دونوں کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے، لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ حکومت ہمیں بند کر دے، کیونکہ محبت کے اوپر بھی قید ہے۔ اگر آپ کی سوچ حکومت سے آگے کسی چیز کے ساتھ بھی ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ محبت سے زیادہ جڑی ہوئی ہے، تو حکومت کو لگتا ہے کہ آپ باغی ہیں۔ اب یہ محبت بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس مقصد پہ بھی لگے ہوئے ہیں کس طرح لوگوں کو حقیقت پتہ چلنی چاہیے۔ قریبی لوگوں کو بتا رہے ہیں جن سے ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ جاسوس نہیں ہو سکتا۔ اب ڈر ڈر کے ساتھ زندگی گزار رہے، تو اس درمیان میں ایک تنظیم سے ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہ تنظیم جو ہے حکومت کے خلاف کام کرتی ہے اور تمام طرح کے ایویڈنس کو لوگوں کو بتاتی ہے، اور یہ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ یہ تنظیم تو بڑے اچھے طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہی ہے اور ان کا رسپانس اچھا ہے، یہ لوگوں کو بات بتا سکتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوگا تو ہمیں یہ بچا بھی سکیں گے۔ یہ دونوں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اب تمام طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتابوں میں اور یہ اخباروں کے اندر یہ چیزیں تھیں اور یہ ہمیں پتہ ہے۔ اب ان کا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا ہے اور یہ تنظیم کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور یہ تنظیم کو کہتے ہیں کہ اب اچھا وقت ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حقیقت بتا دیں اور ان تمام چیزوں کو پبلک کر دیں۔ تو یہ آرگنائزیشن جو ہے کہتی ہے نہیں، ابھی اچھا وقت نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب ہم سب سے زوردار مار کر سکیں حکومت کے اوپر۔ اچھا، اس کہانی کے اندر ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے بگ برادر، یعنی بڑا بھائی۔ اس کی جگہ جگہ پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک فوجی، اسی لیے فوجی والی شکل ہے جس کو لگایا ہوا اور بتا رہا ہے کہ یہ بگ برادر آپ کا خیال رکھ رہا ہے، بگ برادر از واچنگ۔ لیکن اس کتاب کے اندر اس کا ذکر اس طرح ہے کہ آپ کی سوچ پر، آپ کے چلنے کے انداز پر، آپ کے مسکرانے پر، یہاں تک کہ آپ کے فیس کے ایکسپریشنز پر بھی بگ برادر نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ حکمران آیا تو آپ نے تالی بجائی یا نہیں بجائی، کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے مسکرائے یا نہیں مسکرائے۔ تو بگ برادر از واچنگ کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کی سرویلنس کے اوپر ہے۔ جس طرح آج کل کا زمانہ ہے، آپ کے پاس اے آئی ہے، موبائل فونز ہیں، آپ کی ای میلز ہیں، تمام چیزوں کو ریکارڈ میں رکھا جا رہا ہے کہ آپ کی اوپینین کس طرح ہے، آپ کی سوچ کس طرح ہے، پریڈکشن نکال سکیں کہ آپ کی رد عمل کیا ہوگا مختلف سچویشنز کے اندر۔ اچھا، بگ برادر جو ہے اس طرح کریکٹر میں چل رہا ہے اسٹوری کے اندر۔ اب جب یہ لگتا ہے کہ تنظیم نے ان کی مدد کرنی ہے تو تنظیم ان دونوں کو جیل میں بند کروا دیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی بنائی ہوئی تنظیم ہے
یہ دکھاتے اسی طرح ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے بنائی ہوئی ہے تاکہ ان طرح کے لوگوں کو پکڑ سکیں اور ہم بند کر سکیں۔ یہ دونوں جیل میں بند کر دیتے ہیں، ان کے کوئی بھی رشتہ دار ان سے ملنے بھی نہیں آتا اور کہتے ہیں ہم اس کو جانتے بھی نہیں۔ یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ رومز میں بند کر دیا، اور روم کا نام ہے 101۔ اس چیپٹر کا نام بھی وہی ہے 101۔ اس کے اندر ان دونوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ان کے خوف ہیں، ان کے بند کمرے ہیں، اور جو جو ان کے خوف ہیں ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اور اسمتھ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسمتھ کہتا ہے جو بھی آپ نے ظلم کرنا ہے وہ جولیٹ کے اوپر کر لیں، مجھے چھوڑ دیں، اور اسمتھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسمتھ جو ہے بعد میں حکومت کے لیے کام کرتا ہے کہ حکومت جو چیز بتا رہی ہے ہم اسی کو سچ مانیں، اور جولیٹ جو ہے وہ اس کہانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں 75 سال پرانی، کافی سارے صفحے بھی چوہے نے کھائے ہوئے ہیں۔ 75 سال کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آج بھی یہی کوشش ہے کہ کس طرح ہم ماضی کو تبدیل کر لیں، حال پر لوگوں کو کنٹرول کر لیں، اور کس طرح ہم ان کو سچائی چھپا کر اس چیز پہ یقین دلا دیں جو ہمارے فائدے میں ہے۔ اچھا، اسی کتاب کے اندر کہا گیا ہے کہ جو جسم کی قید ہے ہمیں لگتا ہے بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ ذہن کی قید کر لیں تو آپ کو جسم کی قید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی پر ایک پورا ناول ہے، بڑا انٹرسٹنگ سی کہانی ہے، لیکن جو رائٹر ہے وہ برٹش رائٹر ہے، تو انگلش تھوڑی سی مشکل ہے بیچ میں، اور خاص طور پر 1950 میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اوور آل آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنے تک محدود رکھیں، لیکن سچ کو جانتے رہیں۔ کسی پر یقین نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کا قریبی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن سچ سچ رہتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو مالی فائدہ ہے اور آپ کو خوف ہے، لوگ آپ کے اوپر رول کر سکتے ہیں، حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو ہر پل ضرور کاٹے گی کہ آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ناول، ان چند ناول میں سے میرے خیال میں نے 2 یا 3 ناول پڑھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے 1984، اس کتاب کا نام ہے۔ بہت شکریہ۔